سیدنا زکریا و سیدتنا مریم و سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ عزیز طلبہ، اس درس میں قرآن مقدس کے دو قصے بیان کیے گئے ہیں۔ ایک حضرت زکریا علیہ السلام سے متعلق ہے اور دوسرا قصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا سے متعلق ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد۔ اس کے بارے میں مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مراد بہتر جانتا ہے۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ ذکر مبتدا محذوف ادا کی خبر ہے، رحمت مصدر کی اضافت فاعل کی طرف ہے، عبدہ رحمت کا مفعول بھی ہے، زکریا عبد سے بدل ہے، اذ رحمت سے متعلق ہے۔ یہ تیرے پروردگار کی مہربانی کا بیان ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی، جب انہوں نے اپنے رب کو آہستہ آہستہ پکارا، رات میں آہستہ آہستہ دعا کی پکارا، کیونکہ یہ دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ یہ اسی دعا کی تفسیر ہے۔ ربی اس کی اصل یا ربی ہے، اختصار کے لیے حرف اندہ اور مضاف الیہ کو حذف کر دیا گیا ہے۔ وہنا یہینو کمزور ہونا، العظم عظم کا معنی ہڈی جمع عظام، یہاں جنس مراد ہے اسی لیے جمع نہیں لایا گیا۔ اشتعال کا معنی بھڑکنا، شابہ یشیبو شیبن شاب الراس اور شاب الشعر سر یا بال کا سفید ہونا۔ شقی شقیہ یشقا نامراد ہونا، بدبخت ہونا، شقی کی جمع اشقیہ ہے۔ دعا مصدر کی اضافت مفعول بھی کی طرف ہے، اصل ہے دعائی ایاک۔ عرض کی، اے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر سفیدی سے بھڑک اٹھا۔ یعنی میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے اعضاء کمزور ہو گئے ہیں اور سر کے سارے بال سفید ہو گئے۔ یہاں شیبن تمیز ہے، محول عن الفاعل ہے، یعنی انتشر الشیب فی راسہ کما ینتشر شعاع النار فی الحطب۔ اور اے پروردگار میں تجھے پکار کر کبھی نامراد نہیں رہا۔ یعنی اس سے پہلے جب بھی میں نے دعا کی تو میری دعا قبول ہوئی، لہذا اے پروردگار جو دعا میں کر رہا ہوں اس دعا کو تو قبول فرما، اسے بھی شرف قبولیت عطا فرما۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا۔
موالی مولا کی جمع ہے، مولا کا معنی آقا، مولا کا معنی مالک، اور باپ کی طرف سے رشتہ دار کو بھی کہا جاتا ہے، یعنی چچا اور چچا زاد بھائی۔ یہاں مراد چچا زاد بھائی ہیں۔ من ورائی اے من بعد موتی، آخر بانجھ ناقابل تولید۔ یہاں مؤنث کا صیغہ تا کے ساتھ نہیں لایا گیا، کیونکہ جو صفات مؤنث کے ساتھ خاص ہوتے ہیں ان میں تا کے ساتھ مؤنث کا صیغہ لانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ولی کا معنی سرپرست، ولی کا معنی وارث، یہاں وارث کے معنی میں ہے، یعنی بیٹا۔ ورثہ یرثو، وارث ہونا، یہ براہ راست بھی متعدی ہوتا ہے اور حرف جر کے واسطے سے بھی متعدی ہوتا ہے۔ یہاں دونوں طرح سے مستعمل ہے، یرثنی، یرثو من آل یعقوب۔ رضی مرضی کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے اور راضی کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے، فعیل بمعنی مفعول یا فعیل بمعنی فاعل۔ اور مجھے اپنے بعد چچا زاد بھائیوں کا ڈر ہے۔ من ورائی یہ خفتو سے متعلق نہیں بلکہ محذوب سے متعلق ہے، یعنی انی خفتو فعل الموالی من ورائی، اور مجھے اپنے بعد چچا زاد بھائیوں کا ڈر ہے، یعنی اس بات کا ڈر ہے کہ وہ اچھی جانشینی نہیں نبھائیں گے اور دین میں تبدیلی کریں گے، اور میری بیوی ناقابل تولید ہے، لہذا مجھے اپنے پاس سے ایک بیٹا عطا فرما جو میرا وارث ہو اور آل یعقوب کا وارث ہو، یعنی علم اسے تو اس لائق بنا کہ اس کی طرف وحی ہو، وہ میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو علم اور نبوت کا۔ وجعلہ ربی رضیہ، اور اے پروردگار اسے تو پسندیدہ بنا۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ یہاں اختصار ہے، کچھ باتیں محذوف ہیں، اور وہ ہے فاجاب اللہ دعاءہ وقال، یعنی حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرزند عطا کرنے کی دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور فرمایا، اے زکریا ہم تمہیں ایک فرزند کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے۔ اس سے پہلے ہم نے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا، یعنی ان سے پہلے یحییٰ نام کا کوئی نہیں ہوا۔ قال رب انا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا۔ انا کیفا کے معنی میں بھی آتا ہے اور من اینا کے معنی میں بھی آتا ہے۔ غلام پیدائش کے وقت سے جوانی تک کی عمر والے لڑکے کو کہا جاتا ہے، اور مزاجن مرد کو بھی غلام کہا جاتا ہے۔
غلام کی جمع غلمان اور غلمہ ہے۔ کبر کبیرہ فی السن بوڑھا ہونا، سن رسیدہ ہونا، کبر بڑھاپا۔ اتی اس کی اصل عطون ہے، عطایاتو خشک ہونا۔ اصل عطون ہے پے در پہ دو ضمہ اور دو واو دشوار ہونے کی وجہ سے تاء کے ضمہ کو کسرہ سے بدل دیا، اور پھر دوسرا واو ساکن ما قبل مکسور ہونے کی وجہ سے اسے یا سے بدل دیا، اور پھر دوسرے والے واو کو بھی یا سے بدل کر یا کا یا میں ادغام کر دیا، اور اتباعاً عین کے ضمہ کو بھی کسرہ سے بدل دیا، عطون سے عطیون ہو گیا۔ عرض کی اے پروردگار، مجھے لڑکا کیسے ہوگا حالانکہ میری بیوی ناقابل تولید ہے اور میں بڑھاپے کی وجہ سے سوکھ جانے کی حالت کو پہنچ گیا ہوں۔ یعنی میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بھی ناقابل تولید ہے، تو کیا ہم دونوں پھر جوان ہوں گے اور بچہ ہوگا، یا اسی حالت پر تو ہمیں فرزند عطا کرے گا؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا۔ فرمایا یوں ہی، کذالک یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے، اے الامر کذالک، یعنی اسی حال پر۔ قال ربک، تیرے رب نے فرمایا ہے، وہ مجھ پر آسان ہے، یعنی بڑھاپے کی حالت میں بچہ پیدا کرنا، فرزند عطا کرنا آسان ہے، اور میں نے تجھے اس سے پہلے پیدا کیا حالانکہ تو کچھ نہ تھا، یعنی جب کہ تم کچھ بھی نہ تھے اور ہم نے تمہیں وجود بخشا، تمہیں پیدا کیا، تو اس حال میں یعنی بڑھاپے میں فرزند عطا کرنا، بیٹا دینا، یہ بھی ہماری قدرت سے بعید نہیں ہے، اللہ پر آسان ہے۔